بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب العیدین، حدیث نمبر 957۔ اردو ترجمہ۔ نماز عید کے لیے پیدل یا سوار ہو کر جانا اور نماز کا خطبے سے پہلے اذان اور اقامت کے بغیر ہونا۔ ہم سے ابراہیم بن منظر حضامی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے انس بن ایاز نے بیان کیا، انہوں نے عبید اللہ بن عمر سے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی نماز پہلے پڑھتے اور خطبہ نماز کے بعد دیتے تھے۔ حدیث نمبر 958۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں حشام نے خبر دی کہ ابن جریج نے انہیں خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے عطا بن ابی رباح نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ آپ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ تشریف لے گئے اور پہلے نماز پڑھی، پھر خطبہ سنایا۔ حدیث نمبر 959۔ اردو ترجمہ۔ پھر ابن جریج نے کہا کہ مجھے عطا نے خبر دی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کو اس زمانے میں بھیجا جب شروع ان کی خلافت کا زمانہ تھا۔ آپ نے کہلایا کہ عید الفطر کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی اور خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 960۔ اردو ترجمہ۔ اور مجھے عطا نے ابن عباس اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے خبر دی کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں اذان نہیں دی جاتی تھی۔ حدیث نمبر 961۔ اردو ترجمہ۔ اور جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پہلے آپ نے نماز پڑھی، پھر خطبہ دیا، اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف گئے اور انہیں نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے اور بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا تھا، عورتیں اس میں خیرات ڈال رہی تھیں۔ میں نے اس پر عطا سے پوچھا کہ کیا اس زمانے میں بھی آپ امام پر یہ حق سمجھتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ عورتوں کے پاس آ کر انہیں نصیحت کرے؟ انہوں نے فرمایا، بے شک یہ ان پر حق ہے، اور سبب کیا جو وہ ایسا نہ کریں۔ حدیث نمبر 962۔ عید میں نماز کے بعد خطبہ پڑھنا۔ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے حسن بن مسلم نے خبر دی، انہیں طاؤس نے انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر، عمر اور عثمان سب کے ساتھ گیا ہوں، یہ لوگ پہلے نماز پڑھتے پھر خطبہ دیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 963۔ ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو اسامہ حماد بن ابو اسامہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبید اللہ نے نافع سے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 964۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے، انہوں نے عدی بن ثابت سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عید الفطر کے دن 2 رکعتیں پڑھیں، نہ ان سے پہلے کوئی نفل پڑھا نہ ان کے بعد، پھر خطبہ پڑھ کر آپ عورتوں کے پاس آئے اور سیدنا بلال آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے عورتوں سے فرمایا، خیرات کرو، وہ خیرات دینے لگی، کوئی اپنی بالی پیش کرنے لگی، کوئی اپنا ہار دینے لگی۔ حدیث نمبر 965۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے زبید نے بیان کیا، کہا کہ میں نے شعبی سے سنا،
ان سے براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس دن پہلے نماز پڑھیں گے، پھر خطبے کے بعد واپس ہو کر قربانی کریں گے۔ جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق عمل کیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو اس کا ذبیحہ گوشت کا جانور ہے جسے وہ گھر والوں کے لیے لایا ہے، قربانی سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ ایک انصاری رضی اللہ عنہ جن کا نام ابو بردہ بن نیار تھا، بولے کہ یا رسول اللہ، میں نے تو نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی، لیکن میرے پاس 1 سال کی پٹھیا ہے جو دوندی ہوئی بکری سے بھی اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اس کو بکری کے بدلے میں قربانی کر لو، اور تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے کافی نہ ہوگی۔ حدیث نمبر 966 اردو ترجمہ۔ عید کے دن اور حرم کے اندر ہتھیار باندھنا مکروہ ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عید کے دن ہتھیار لے جانے کی ممانعت تھی مگر جب دشمن کا خوف ہوتا۔ ہم سے زکریا بن یحییٰ ابو السکین نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الرحمن محاربی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے محمد بن سوقہ نے سعید بن جبیر سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں حج کے دن ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، جب نیزے کی انی آپ کے تلوے میں چبھ گئی، جس کی وجہ سے آپ کا پاؤں رکاب سے چپک گیا، تب میں نے اتر کر اسے نکالا۔ یہ واقعہ منی میں پیش آیا تھا۔ جب حجاج کو معلوم ہوا، جو اس زمانے میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد حجاز کا امیر تھا، تو وہ بیمار پرسی کے لیے آیا۔ حجاج نے کہا کہ کاش ہمیں معلوم ہو جاتا کہ کسی نے آپ کو زخمی کیا ہے۔ اس پر ابن عمر نے فرمایا، تو نے ہی تو مجھ کو نیزہ مارا ہے۔ حجاج نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، تم اس دن ہتھیار اپنے ساتھ لائے جس دن پہلے کبھی ہتھیار ساتھ نہیں لایا جاتا تھا۔ عیدین کے دن تم ہتھیار حرم میں لائے، حالانکہ حرم میں ہتھیار نہیں لایا جاتا تھا۔ حدیث نمبر 947 اردو ترجمہ۔ ہم سے احمد بن یعقوب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید بن عاص نے اپنے باپ سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ حجاج عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، میں بھی آپ کی خدمت میں موجود تھا۔ حجاج نے مزاج پوچھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ برچھا کس نے مارا؟ ابن عمر نے فرمایا، مجھے اس شخص نے مارا جس نے اس دن ہتھیار ساتھ لے جانے کی اجازت دی، جس دن ہتھیار ساتھ نہیں لے جایا جاتا تھا۔ آپ کی مراد حجاز سے ہی تھی۔ حدیث نمبر 968 اردو ترجمہ۔ عید کی نماز کے لیے سویرے جانا۔ اور عبداللہ بن بصر صحابی نے ملک شام میں امام کے دیر سے نکلنے پر اعتراض کیا اور فرمایا، ہم تو تمام سے اس وقت فارغ ہو جایا کرتے تھے، یعنی جس وقت نفل نماز پڑھنا درست ہوتا ہے۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے زبید سے بیان کیا، ان سے شعبی نے ان سے براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا، اس دن سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، پھر خطبے کے بعد واپس آ کر قربانی کرنی چاہیے۔ جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق کیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو یہ ایک ایسا گوشت ہوگا جسے اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی سے تیار کر لیا، یہ قربانی قطعاً نہیں۔ اس پر میرے ماموں ابو بردہ بن نیار نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میں نے تو نماز کے پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر دیا، البتہ میرے پاس 1 سال کی ایک پٹھیا ہے جو دانت نکلی بکری سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بدلے میں اسے
سمجھ لو، یا یہ فرمایا کہ اسے ذبح کر لو، اور تمہارے بعد یہ 1 سال کی پٹھیا کسی کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب العیدین کی حدیث نمبر 957 سے 968 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔